شجرہ اعلی بڑا ہے آپ حسن حسینی ہے شجرہ اعلی بڑا ہوا جو آپ کا پھر وہ ہوا غموں سے بری آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی ہیں آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی جو در پہ آپ کے آیا تھا چور چوری کو جو در پہ آپ کے آیا تھا چور چوری کو بنا وہ قطب جو میرا کی ایک نگاہ پڑی آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی ہیں آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی جو نام میرا پکارے گا یارو مشکل میں جو نام میرا پکارے گا یار مشکل میں نبی کے صدقے سے ہر ایک بلا ہے اس کی ٹلی آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی ہیں آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی اویس عشق کرے جو بھی غوث اعظم سے اویس عشق کرے جو بھی غوث اعظم سے اس کی دنیا بھلی اور آخرت بھی بھلی آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی ہیں آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی امداد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر میرا
ہے شان کیسی یگانہ ہے آپ آل علی، ہے آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی، ہے آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی، ہے آپ کی یہ کرامت کے ایک اشارے سے، ہے آپ کی یہ کرامت کے ایک اشارے سے، سالوں بعد کی ڈوبی ہوئی ہے کشتی تری، ہے آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی، ہے آپ میرا زمانے کے آپ غوث جلی، ہے آپ حسنی حسینی، ہے شجرہ اعلی بڑا، ہے آپ حسنی حسینی، ہے شجرہ اعلی بڑا، ہوا جو آپ کا پھر وہ ہوا غموں سے بری۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ ماشاءاللہ دوسرے دم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ ہر روز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ زندگی کے بس دو ہی مشن ہیں، زندگی کے بس دو ہی مشن ہیں، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے، اور تمام آنے والے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ بس محبت کی بات انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو، چاہے وہ پاکستان ہو یا بیرونی ملک ہو، دنیا بھر میں جہاں جاتے ہیں وہاں ایک لوگوں کا بڑا جمع غفیر ہوتا ہے، انگنت اللہ تعداد عاشقان رسول وہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی چاہتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر بندہ اس کے اندر کسی نہ کسی مرض و تکلیف کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، بڑی تعداد میں بیمار آتے ہیں، تکلیف اور مصیبت میں گرفتار لوگ آتے ہیں، آ کر وہاں سے دم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نام خدا سے شروع ہوتی ہے، پھر نام مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، اور پھر دم اور دعا کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھنے والوں کی نظر کے اندر، آنکھ کے اندر ایک سما نہیں سکتے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے جو چیز عشق مصطفیٰ سے ملتی ہے وہ کائنات میں دنیا داری میں سے کہیں نہیں ملتی ہے، کیونکہ ہم جو بھی کسی کو بھی دم کرتے ہیں دل کے اندر خوف خدا رکھ کر اور عشق مصطفیٰ رکھ کر اسے پھونک مارتے ہیں، رب پھر مرض کیسی بھی ہو
اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ محفلوں میں یہ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ محفلوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، شاید انہیں آنکھ دیکھ نہ سکے، اتنے دور تک کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7 مارچ فیصل آباد دھوبی کاٹ کے اندر تاریخ ساز عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اور اس میں لاکھوں کا جمع غفیر تھا، انگنت لا تعداد لوگ وہاں موجود تھے، اور ہر انسان سینے کے اندر عشق مصطفیٰ رکھے ہوئے اس نیت اس ارادے سے آیا تھا کہ حضور کی محفل ہے اور یہاں جو دم ہوگا ضرور خدا وہاں شفا عطا فرمائے گا۔ میں نے دیکھا ہے اس کے بعد 7 مارچ کے بعد وقفاً بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا مجھ سے ملاقات ہوئی۔ جس بندے سے بھی پوچھا گیا اس نے کہا میں وہاں آیا تھا اور مجھے جو درد تھا تکلیف تھی اس محفل کے دوران میں نے دم کرایا اور حضور کے وسیلے سے رب نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ آپ میں سے کوئی اگر بندہ وہاں موجود تھا تو ہاتھ کھڑا کرے جو دھوبی کاٹ میں وہاں موجود تھا فیصل آباد میں۔ اب تاریخ ساز وہاں جو محفل تھی، میں بھی چیک کر رہا تھا، اس سے قبل پہلے لوگوں کو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے قریب آیا اور خوشی سے آنسو بہا رہا ہے، اور بڑی محبت والی بات ہے، بڑی چاہت والی بات ہے، بڑی پیار والی بات ہے کہ بات یہ ہے اندھیرا ہے اندھیرے کا اجالا، اندھیرے سے اندھیرا رکھنے میں اجالا نہیں ہوتا، اندھیرے کے اندر روشنی سے اجالا ہوتا ہے، اندھیرے کے اندر جب شمع جلائی جاتی ہے تو پھر اجالا ہو جاتا ہے۔ اگر اندھیرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے چہروں کو بھی ہم پہچان نہیں سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور دیکھنے کی یہ گنجائش ہے، یہ بات ہے کہ اب روشنی میں ہم ایک دوسرے کی پہچان سکیں۔ یہ عاشق حسین فیصل آباد سے جگر سکڑ گیا تھا، جگر سکڑ گیا تھا، جسے جگر کا کینسر کہتے ختم ہو گیا تھا، سکڑ گیا تھا، اور سکڑنے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں لاعلاج قرار دیا تھا، اور یہ بات بتائی تھی کہ آپ کی طبیعت کے اندر 6 ماہ سے کھانا پینا بند ہو چکا تھا، بس عارضی سا گزارا ہو رہا تھا، اور علاج ہو چکے، بالکل علاج ختم ہو گیا، لیکن حضور کی محبت نے کسی عاشق نے بتایا، کسی منافق نے نہیں بتایا، کسی عاشق نے بتایا جو وہاں حضور کی محفل ہو رہی ہے، تاجدار ختم نبوت کی بھی بات سنو، حضور کی محبت بھی کی بھی بات سنو، اور دم بھی کرو، وہاں سے شفا ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیت کر کے وہاں گیا، اس محفل کے اندر ان گنت تعداد میں لوگ موجود تھے، اور میں نے جب دم کروایا، دم کروانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے صحت کاملہ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پہ کا ہاتھ بلند کریں اور محبت سے نعرہ تکبیر کا جواب دیا کریں، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ آج یہ بڑی خوشی سے، بڑی محبت سے میں نے پوچھا کہ اور دم 7 کیسے پورے کیے؟ کہتے ہیں سرکار اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی توفیق نہیں تھی، تو ہم نے جو لائیو دم ہوتے ہیں فیس بک پر وہی کراتے رہے، اور اللہ نے آج مکمل میری والدہ کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرما دی۔ آج یہ رپورٹ لے کر آئے، وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے، میرے حسن مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے، لالا کی حنا بندی، بات صرف اتنی ہے کہ دل کے اندر محبت ہو، نیت سچی ہو، سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، تو پھر کوئی در درویش سے خالی جا نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جگر کا کتنا مہنگا علاج، یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے سامنے یہ کھڑے ہیں، کتنا مہنگا علاج ہوتا ہے،
لیکن اس محفل میں آئے، ایک تو سینے کے اندر عشق رسول ڈالا اور دوسرا اللہ نے انہیں دائمی شفا بھی عطا فرما دی۔ اسے یاد رکھ لیجئے، بدعت اور شرک کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں کسی بندے کا نام ہوتا ہے۔ میں تو یہی پیغام دیتا ہوں، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، جس کو بھی شفا دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے۔ اور خدا کیونکہ اللہ کا قرآن کے اندر ہی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس نے یہ جگر سکڑ گیا، یہ مرض تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ لا علاج ہو گئے، لیکن میرا رب فرماتا ہے بندے میں تیری مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، کبھی بھی میرے کرم اور میری مہربانیوں سے تو مایوس نہ ہونا، میں تجھ میں بڑا راضی اور بڑا مہربان ہوں۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے کہ دنیا بھر کے اندر جن شیاطینوں نے بڑی کوشش کی، بڑی قوتیں استعمال کی، بڑا مال خرچ کیا، بڑے پیسے خرچ کیے اور کوشش کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے ایسا طریقہ، ایسا انداز اپنایا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی بات ڈالی جائے تاکہ لوگ یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور تاجدار ختم نبوت کی بات جو ہو رہی ہے کہیں پیچھے ہٹ جائیں، کہیں ان کے دلوں کے اندر ہم ایسا مولال ڈال دیں، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف۔ بڑی کوشش، بڑی ہمت کرنے کے باوجود بھی آپ کے ہاتھ میں یہ سمارٹ فون ہے، موبائل ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانے بھر کے لوگوں نے، دنیا بھر کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بڑی کوشش کی، لیکن بات یہ ہے اگر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ آ جائے تو پھر اس کا کوئی علاج ہو نہیں سکتا ہے۔ جسے رب بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے رب نہ بھیجنا چاہے اسے کوئی لا نہیں سکتا۔ اس نیت، اس ارادے سے میں بیٹھا ہوں، جس کو میرا رب بھیجے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے نہیں بھیجے گا اگر ساری دنیا کی قوتیں اس پہ استعمال کی جائیں تو وہ یہاں آ نہیں سکتا۔ اس لیے جس کو رب بھیجتا ہے رب ہی اسے شفا دیتا ہے، رب ہی کرم اور مہربانی فرماتا ہے۔ اسی یہ پیغام آپ کی سماعتوں کے نظر پوری دنیا میں صوفی وصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کی دہلیز سے کروڑوں لوگوں نے شفا پائی دنیا بھر میں۔ ان کے لیے بھی یہ میرا پیغام ہے کہ سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ شیطان کے چاہنے والے اور شیطان کے چیلے ہر روز ہر طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن جب عشق مصطفیٰ سینے میں آ جائے، حضور کی محبت آ جائے تو پھر وہاں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہٹا لیں، فقط اگر اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں تو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا جو پیغام ہے صرف محبت کا پیغام ہے، پیار کا پیغام ہے۔ محبت سے سارا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کی دہلیز پہ ہمیشہ جوڑا جاتا ہے، توڑا نہیں جاتا۔ لیکن یہ پیغام بارہا سن لیجئے کہ کسی کا کیا جاتا ہے، کسی سے کیا، کسی بیمار کو اگر شفا مل جائے تو میرا خیال بھلا ہوتا ہے، برا نہیں ہوتا، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا ڈالا، اور جو ایک انسان کی جان کا قاتل ٹھہرا وہ پوری انسانیت کا قاتل ٹھہرا۔ یہاں تک کروڑوں لوگوں نے رب کے کرم سے شفائیں پائی ہیں، کرم اور مہربانی پائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، آپ کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے، بس زندگی کے آخری سانس تک، زندگی کے آخری سانس تک یہی پیغام جاری و ساری رہے گا، یہی سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل یہی آواز دے گا، تاجدار ختم نبوت،
यही पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर न तो कोई सियासत है और न तो लालच है, फकत खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा है। ये पैगाम है। आप आए हैं सूफी वसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसज्जफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे। और याद रखिए, अल्लाह वाले ही जो हक की पहचान देते हैं, हक की बात करते हैं। अगर तारीख उठा दीजिए तो बुत प्रस्तों को गिराने में या बुतों से जान छुड़ाने में भी एक मर्द दरवेश का हाथ है। अब बरसगीर पाक व हिंद में हम सब लोग रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। अब देखें, अगर 90 लाख हिंदुओं के बुत से अकीदा हटाने वाला भी, वो भी एक मर्द कलंदर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी थे। वही अल्लाह वाले थे, किसी और ने नहीं किया। क्योंकि हक परस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। बात यह है कि बुतों के खिलाफ भी जंग अल्लाह वालों ने ही की है। इसलिए हम खुदा वाले हैं। ना खुदा वो होते हैं जो दुनियादारों का नाम लेते हैं, हम तो नाम खुदा और नाम मुस्तफ़ा लेते हैं। इसलिए पैगाम आपकी समातों की नज़र बिल्कुल हमारे दिमागों को ख़राब किया जाता है, हमारे सादा लोगों को लूटा जाता है। हाँ, कहीं बिदत ना हो जाए, कहीं शिरक ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। काश हम इंडिया और दुनिया भर के ममालिक में जिगर का ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर लेते हैं, उसके बाद नहीं ये जानते कि हमारा ऑपरेट करने वाला कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कम्युनिस्ट है, कौन से मजहब का बंदा है। वहाँ जाकर बड़े आराम से हम अपना इलाज तो करा सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह वालों की बात आती है, जहाँ ना तो किसी मंदिर का नाम लिया जाता है, ना किसी दुनिया के डॉक्टर या किसी फिलासफर का नाम लिया जाता है, फकत अल्लाह का नाम लेकर या हुजूर का नाम लेकर दम किया जाता है, तो फिर वहाँ कौन सी बिद्दत और कहाँ सी शिरक आ गई है। इसलिए ये पैगाम याद रख लीजिए कि सिर्फ नाम खुदा से ही शफा होती है। अल्लाह ताला हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए, हमारे दिलों के अंदर से हसद निकाल दे। बस हसद जो है ना, वो इस तरह नेकियों को खा जाती है, जिस तरह खुश लकड़ी को अगर आग लगाए ना तो वो ख़त्म हो जाती है। बस जिस दिल में हसद आ जाती है, उस दिल के अंदर शैतान आ जाता है, और जिस दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है, वहाँ मेरा खुदा आ जाता है। इसलिए दरवेशों की आस्थाने पर आप आए हैं, इतने दूर से सफ़र करके आए। मर्ज कोई भी है, दर्द कोई भी है, गम कोई भी है, इस नीयत से अपने अपने सरों पर हाथ रखा करें कि जिसको भी शफा देगा मेरा खुदा देगा। ये पैगाम आपकी समातों की नज़र इंशाअल्लाह ताला अभी दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। अब दम और दुआ के लिए आप लोग तशरीफ़ रखें, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से। और ये पैगाम इसलिए कि आप नमाज पढ़ें। नमाज जो है वो मेरे आका की, वो ताजदार ख़त्म नबूवत की आंखों की ठंडक है, मोमन की महराज है। लोई लोई भर ले बांडा, ये गुड़िए तो भरना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद, घर जानी नु भी डरना। जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार कर है गाफिल, मुसाफिर शब को उड़ते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अभी इंशाअल्लाह ताला दम के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। जहाँ तक आपकी समातों की नज़र मेरी आवाज़ पहुँच रही है, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर इसके बाद जो मरीज़ हैं, व्हील चेयर स्ट्रेचर, ज़्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफ़का उनके सर पे हाथ रखेंगे। और साथ में जहाँ आपको दर्द तकलीफ़ है, कोई छोटा बच्चा है, उसके सर पे हाथ रखेंगे। तीसरे दम में आपने जो जो चीज़ दम कराने की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे, ताकि तीसरा भी ख़ास दम हो जाए। दम के बाद इंशाअल्लाह ताला मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब इस इरादे, इस नीयत से जहाँ तक आपकी समातों की नज़र मेरी आवाज़ आ रही है, अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए, ताकि इस खास दम और दुआ में आप सभी लोग शरीक हो जाएं। एक हाथ सर के आगे और एक हाथ सर के पीछे, ताकि इस खास दम में आप शरीक हो जाएं।
اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے. اب دوسرے دم کے لیے جہاں درد تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے. کوئی مریض ہے اس کے قریب کے رفقا جو کھڑا ہے اس کے پاس بندہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے. پانی ہے, تصویر ہے, کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر میں لا لیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے. آپ کے پاس 1-2 منٹ ہیں تاکہ آپ کا مریض جو گھر میں بھی ہے اس کو بھی یہاں سے دم ہو جائے. جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے. اوپر کیجئے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے. سب سے بڑا وظیفہ قرآن کی تلاوت اور نماز اور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام. اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو پھر دربار علیہ بلاولہ شریف کا جو خاص وظیفہ ہے, جو ہر مرض کی دعا ہے, ہر پریشانی کا حل ہے, یہ آپ کی سماعتوں کے نظر آپ سن لیجئے. نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیانی ٹائم میں 100 مرتبہ سورۃ الکوثر, اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اگر کوئی مریض ہے تو کسی پانی پہ وہ دم کر کے اس کو پلا سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی مشکل ہے تو وہ وظیفہ کر کے آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں. گھر کا کوئی فرد بھی کر سکتا ہے. 7 دن کا ہے, 14 دن کا ہے, 21 دن کا ہے, پوری زندگی کا ہے. جب بھی آپ کو یہ مشکل پڑے تو یہ ایک ایسی خاص چیز ہے کہ آپ وظیفہ کر کے اپنے لیے بہت, اس سے اندر شفا بھی ہے اور خدا کا کرم اور مہربانی بھی ہے. لیکن یہ پیغام یاد رکھیں کہ دربار علیہ بلاولہ شریف کا کوئی خلیفہ نہیں ہے, کوئی بندہ بھی دنیا بھر میں کوئی دم نہیں کرتا. تمام لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں یا جہاں آپ کو ملتے ہیں وہ صرف خادم ہے. کوئی اگر دربار علیہ بلاولہ شریف کے نام پر کہیں بھی دم اور دعا یا دم کا یا کسی بھی تعویذ کا سلسلہ کر رہا ہے, اس کا دربار علیہ بلاولہ شریف سے کوئی تعلق نہیں. مقصر کہتا ہوں
درویشی نام خدا ہے، درویشی کسی دکان کا نام نہیں ہے۔ اس لیے بڑا مشکل لمحات ہیں ان کے لیے، بڑی سرد راتوں میں اور بڑا دل اور دماغ کو صاف رکھ کر جب نام خدا لیا جاتا ہے تو پھر شفا ملتی ہے۔ اسے کہیں بھی دنیا بھر میں کوئی ایسا بندہ ہے اس کا دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جو ہدایت پہ ہیں اللہ ان پہ اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بیعت کا سلسلہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا بسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو مرید صادق اور مرشد کامل کا رشتہ بڑا عجیب سا رشتہ ہے، بڑا مشکل سا رشتہ ہے۔ نہ تو یہ 7 دم پر مجبور ہے اور نہ تو یہ مرض اور تکلیف تک ہے، یہ معاشر کے بعد کا بھی رشتہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا بسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کریں تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے، عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے۔ جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے جا رہا ہے، ہر مومن کی پہچان نہیں، ہر مومن کی جان سے بھی آگے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور۔ میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے، آمین 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 آمین۔